اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے آج آغاز ہوگا۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودہ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون إن الله لا يستحيي ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ بیان فرمائے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ فاما الذین آمنوا، تو وہ جو ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ ہے اللہ کا ایسی مثال میں؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو اور ہدایت فرماتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو۔ وما يضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد۔ ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، اور کاٹتے ہیں اسے اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی آگ جلانے والوں اور می والوں کے ساتھ منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائیں، اور پھر اس بات نبوت میں فرمایا کہ اگر تم اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں مانتے تو تم اس کے برابر کوئی اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھاؤ، تو وہ عاجز آ گئے۔ اب جب ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو پھر یہ اعتراض کیا اور عیب نکالا کہ اگر یہ خدا کا کلام ہے تو تعجب کا مقام ہے، حیرانی کا موقع ہے کہ وہ ایسا جلیل القدر ہو کر ایسی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے۔ تو اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔
اور بتایا گیا کہ چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے، مضمون کو دل نشین کرنے والا اور فصحائے عرب کا دستور ہے، اس لیے اس اسلوب پر اعتراض بے جا، غلط اور نادرست ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بے جا اعتراض کی وجہ سے مچھر یا اس سے بھی حقارت میں بڑی ہوئی چیز سے مثال دینے کو ترک نہیں کرتا، اور نہ ہی اس میں کوئی شرم و حیا کی بات ہے، کیونکہ مثال سے غرض کسی شے کی حالت کی وضاحت ہوتی ہے، صراحت ہوتی ہے، لہذا جیسا کسی شے کا حال ہوگا اسی قسم کی چیز سے مثال بھی دی جائے گی۔ اب اس میں جو فرمایا کہ بعودتاً فما فوقہا، ترجمہ میں حضرت نے لکھا کہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر، تو فما فوقہا کے مفسرین نے دو معنی لیے، ایک یہ کہ اس سے زیادہ بڑی، اس سے اوپر، اس سے زیادہ بڑی، اس لیے کہ مچھر سے ہلکی اور چھوٹی چیز اور کیا ہوگی، اور حضرت قتادہ کا یہی قول ہے، ابن جریر نے بھی اسی کو پسند کیا۔ اور دوسرا اس کا معنی فما فوقہا کا یہ ہے کہ اس سے بھی ہلکی اور ردی چیز، یعنی اس سے بھی اوپر، ہلکا ہونے کے اعتبار سے، رد ہونے کے اعتبار سے، ایک عام سے عام چیز ہونے کے اعتبار سے، اس سے بھی جو اوپر ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو چھوٹی بڑی چیزوں کے پیدا کرنے سے کوئی آر نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں، اسی طرح انہیں مثال کے طور پر بیان کرنے سے بھی اسے کوئی آر نہیں۔ یہاں ہم چونکہ یہ درس قرآن ہمارا مختصر ہے اور ہم نے یہ اس میں پیش نظر رکھا ہے کہ مختصر وقت میں قرآن کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر اس کی تفسیر بیان کی جائے، اور جو اس میں دیگر نکات ہیں ان کو کسی دوسری نشست کے لیے چھوڑ دیا جائے، تو اسی لیے ہم زیادہ کسی نقطے کی تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی بات کہ حضور عبد الملت لکھتے ہیں کہ یہاں شیعہ مفسر قمی نے بعودہ سے مولا علی اور فما فوقہا سے ذات نبی مراد لے کر نہایت بے جا جسارت کی ہے، یہ کوئی مفہوم بنتا ہی نہیں۔ تو بس ایسے حضرات گزرے ہیں کہ جو قرآن کو نہ صحیح درست طور پر پڑھ سکے اور نہ سمجھ سکے، لیکن دوسروں کو سمجھانے کی انہیں بہت فکر تھی۔ تو یہ وہی طبقہ ہے جو گمراہ کن اور گمراہ گر ہے۔ تو ہر طبقے میں، ہر شعبے میں، ہر فرقے میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کی حماقت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور درست تفسیر پڑھنے اور لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن اس مچھر کی مثال کو اللہ کی جانب سے حق سمجھتے ہیں اور کافر یوں ہی باتیں بناتے ہیں۔ اب آگے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو یضل بہ کفار کے اس مقولے کا جواب ہے کہ اللہ کا اس مثال سے کیا ارادہ ہے؟ تو ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جن کو چاہتا ہے ان کو گمراہ کرتا ہے، یعنی ان کی قسمت میں گمراہی ہے، اختیار تو اللہ نے انہیں ہدایت کے حصول کا بھی دے رکھا ہے، لیکن ان کی قسمت میں گمراہی ہے، اور وہ بدقسمتی سے اس گروہ میں شامل ہو گئے ہیں جو ہدایت یافتہ کے بالمقابل ہے، اور جن کی وجہ سے ہدایت یافتہ کا اظہار ہوتا ہے اور ان کا تعارف ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں یہ دارالاضداد ہے اور یہاں ایک دوسرے کی ضد سے، چیزوں کی ضد سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو ایک طرف جب گمراہ لوگ ہوں گے تو ان کے بالمقابل ہدایت یافتہ لوگوں کا تعارف ہوگا، اور جب سامنے ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے تو ان کے مقابل گمراہوں کا تعارف ہوگا۔ آگے جو وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جو دو جملے ارشاد ہوئے، تو ان کی تفسیر ہے کہ اس مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے جن کی عقلوں پر جہالت نے غلبہ کیا، اور جن کی عادت مکابرہ
و عناد ہے۔ مکابرہ جو ہے وہ علم مناظرہ کی ایک اصطلاح ہے، اور مناظرہ تو یہ ہے کہ آپ دلائل کے ساتھ ایک دعویٰ کرتے ہیں، پھر اور دلائل کے ساتھ اس دعویٰ کو ثابت کرتے ہیں، اور جو مناظر بالمقابل آپ کے ہے وہ آپ کے دلائل کا توڑ پیش کرتا ہے، یہ تو ہے مناظرہ، اور غرض اس سے کسی نتیجے پر پہنچنا ہوتا ہے، کسی بات کا اثبات یا کسی بات کا ابطال ہوتا ہے، تو یہ تو ہو گیا مناظرہ، اور اس میں اللہ اور رسول کی رضا شامل ہو تو یہ تو ایک علمی عبادت ہے۔ لیکن مقابلہ یہ ہے کہ خواہ مخواہ کا جھگڑا ہو اور ذہن شیطانی ہو، مقصد جو کچھ ایک شخص نے حاصل کیا ہوا ہے، اپنے علم اور فن کا اظہار ہو، دوسرے کو نیچا دکھانا ہو، گمراہی پھیلانا ہو، تو یہ مقابلہ ہے۔ ضد کرنا، بات بات پہ اڑ جانا، حق کو تسلیم نہ کرنا، اور یہ عناد ہے۔ تو مقابلہ اور عناد کی وجہ سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ ہدایت کنہیں نصیب ہوتی ہے؟ جو غور و تحقیق کے عادی ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، وہ جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی تمثیل کسی قدر والی چیز سے اور حقیر چیز کی کسی حقیر اور ادنا شے سے دی جاتی ہے، اور یہ انہیں پتہ ہے، یہ اسلوب کلام وہ جانتے ہیں۔ یضل بہ کثیرن سے معلوم ہوا کہ قرآن سے ہر شخص ہدایت نہیں لے سکتا، اس سے گمراہی بھی ملتی ہے اور ہدایت بھی ملتی ہے۔ اب جس کے دل میں قرآن والے سے تعلق ہو اس کے لیے قرآن ہدایت کا باعث ہے، اور جس کو اللہ کے محبوب سے الفت نہ ہو اسے قرآن سے گمراہی ہی ملے گی۔ حضور ریاض الملت فرماتے ہیں اس نقطہ کے بعد کہ قرآن تو بارش کی مثل ہے، اگر سینہ میں تخم اچھا ہے تو درخت اچھا نکلے گا، اسی لیے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں، نہ کہ قرآن پڑھا کر۔ اور حضور نے سب سے پہلی تبلیغ میں کفار سے پوچھا کہ مجھے پہچانو، میں تم میں کیسا ہوں؟ تو حضور کی معرفت سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے ہے، اور جیسا کہ اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو، تو یہ فاسقین، فاسق کی جمع، تو ان سے فاسق سے مراد کیا ہے؟ فاسقوں سے مراد یہاں کافر ہیں۔ شرع میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ کا مرتکب ہو، کبیرہ گناہ کا مرتکب جو شخص ہو، ارتکاب کرتا رہتا ہو، اسے فاسق کہتے ہیں۔ آگے حضرت ریاض الملت نے فسق کے 3 درجے بیان فرمائے۔ ایک تغابی کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ کا مرتکب ہو، کہ ارادہ نہیں تھا اور صورتحال ایسی بنی، سچویشن ایسی بنی کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھا، تو یہ تو تغابی ہو گیا، اور اس کو برا ہی جانتا رہا، مرتکب ہوا لیکن اس کو برا جانتا رہا، ذہن میں یہ اس کے بعد بار بار آتی رہی، مچلتی رہی کہ یہ کام برا ہے، یہ فعل برا ہے۔ دوسرا فسق کا درجہ ہے انہماک، کہ کبیرہ کا عادی ہو گیا، کہ اس کو ایک عادت پڑ گئی، ایک لت پڑ گئی، وہ گناہ کبیرہ میں روز بروز دن بدن اس میں رہتا ہے، اور اس سے بچنے کی پرواہ نہ رہی۔ اور تیسرا درجہ فسق کا جحود، انکار، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، کہ ہے وہ فسق، ہے وہ گناہ، ہے وہ گناہ کبیرہ، ہے وہ غلط کام، لیکن اس کو اچھا جان کر اس کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور یہ جو تیسرا درجہ ہے فسق کا، یہ آخری درجہ ایمان سے معروم ہو جاتا ہے اس طرح فاسق۔ البتہ پہلے جو 2 درجے ہیں تغابی اور انہماک ہوا، یہ جب تک کفر اور شرک کا ارتکاب نہ کریں تو ایسے فاسق جو ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فسق کے ہر درجے سے محفوظ فرمائے، اور انسان اگرچہ خطا کا پتلا ہے اور نسیان
اس کا خاصہ ہے، مگر اسے ہر وقت امید و بیم کے درمیان رہنا چاہیے، رجا و خوف کے درمیان رہنا چاہیے۔ یہی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فسق اور اس سے جڑے جتنے بھی امور ہیں ان سے بچتے رہنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اب آگے جو فرمایا آیت نمبر 27، اس میں کافروں کے عہد توڑنے کا ذکر ہے، کفار کے برے اعمال کا بیان ہے کہ وہ اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اس کے فرمان کاٹتے ہیں، اور پھر سب سے جو نقصان دہ بات ہے وہ ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے کہ عہد کون سا ہے، اللہ کا عہد کون سا ہے، کون سا عہد ہے اللہ کا؟ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ توڑنے والے اہل کتاب کے کافر اور ان کے منافق ہیں، اور عہد وہ ہے جو ان سے تورات میں لیا گیا تھا کہ وہ اس کی تمام باتوں پر عمل کریں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، جب بھی آپ تشریف لے آئیں آپ کی نبوت کا اقرار کریں، جیسا کہ آگے یہ میثاق اگلی آیات میں آئے گا انشاءاللہ، اور وہاں مزید تفصیل بیان کریں گے۔ لیکن یہاں جو حضرت ریاض الملت نے تفسیر میں لکھا ہم وہ اس کی خواندگی کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ تشریف لے آئیں آپ کی نبوت کا اقرار کریں اور جو کچھ آپ خدا کی جانب سے لے کر آئیں اس کی تصدیق کریں۔ اس عہد کو توڑ دینا یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی نبوت اور اطاعت کا انکار کر دیا، باوجود علم کے کہ تورات میں تھا، اور باوجود عہد کے اسے چھپایا اور دنیاوی مصلحتوں کی بنا پر اس کا خلاف کیا۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہے۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں۔ دوسرا عہد انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین کی اقامت کریں، یعنی اس کو قائم کریں۔ اور تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں۔ اس آیت کو دیکھ کر ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور سوچے کہ میں کس زمرے میں ہوں۔ فرمایا گیا ہے کہ جن میں یہ 4 عیب ہیں وہ کبھی قرآن پاک سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت سے باہر رہے اور اس کی ذات و صفات کا انکار کرے، یہ پہلا عیب ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو مضبوط کر کے توڑ دے، خواہ میثاق والا عہد توڑے یا اسلام لاتے وقت جو عہد کیا تھا اس کو توڑے، یا مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوتے وقت جو استقامت کا عہد کیا تھا اس کو توڑ دے۔ تیسرے یہ کہ جن حقوق کی ادائیگی کا حکم تھا اور جن رشتوں کے جوڑنے کا فرمان تھا ان کے پورا کرنے میں کوتاہی کرے، یعنی رب کی توحید، انبیاء کی نبوت، آسمانی کتابوں کی حقانیت کا قائل نہ ہو، علماء و مشائخ کی بات نہ مانے، قرابت داروں کے حقوق ادا نہ کرے، ان کی مصیبت میں کام نہ آئے۔ اور چوتھے یہ کہ حرام کام کر کے زمین میں فساد پھیلائے۔ اب اس کے بعد حضور ریاض الملت قدس سرہ خلاصہ بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس آیت میں فاسقوں سے مراد وہ کافر ہیں جنہوں نے نبی پاک کی معرفت اور آپ پر ایمان لانے کی نسبت خدا تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اسے اور دیگر تمام وعدوں جن میں رشتوں کے جوڑنے کا انہیں حکم تھا ان کو توڑتے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، لہٰذا وہ سخت خسارے میں ہیں۔ جو آخر میں اولئک ہم الخاسرون، سخت خسارے اور گھاٹے میں ہیں، اور قرآن کی مثالیں ان کے لیے سود مند نہیں، اس لیے کہ عقائد و جہاں پر ایمان اور آپ کی معرفت سب چیزوں سے مقدم ہے، اور جو اس نعمت سے محروم ہیں انہیں اور کیا ملے گا؟ انہیں یعنی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، پہچان، آپ کا مقام و مرتبہ۔ تو یہ آیت نمبر 27 تک کی
مختصر تفسیر ہو گئی، اور یہیں تک ہم نے آج اس کو تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔